آج احمد فراز کے ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ قرب جز داغ جدائی نہیں دیتا کچھ بھی، تو نہیں ہے تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی. قربت، قریب آنا، تعلقات آخر میں کیا دیتا ہے سوائے داغ جدائی کے؟ تو قرب جز سوائے داغ جدائی نہیں دیتا کچھ بھی. قربت سوائے داغ جدائی کا اور کچھ نہیں دیتا. ہر ملاقات کا انجام جدائی کیوں ہے؟ اب تو ہر وقت یہی بات ستاتی ہے ہمیں. تو نہیں ہے تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی. میری آنکھوں کی روشنی، میری آنکھوں کی بینائی تو تیرے دم سے ہے. اب تو ہی نہیں رہا تو مجھے دکھائی کیا دے گا؟ تو نہیں ہے تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی. دل کے زخموں کو نہ رو، دوست کا احسان سمجھ، ورنہ وہ دست حنائی نہیں دیتا کچھ بھی. یہ جو زخم تمہارے دوست، تمہارے محبوب نے یا تمہارے محبوبہ نے جو دیا ہے نا، اسے زخم نہیں، اسے تحفہ سمجھ، اسے احسان سمجھ کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے. کہ دل کے زخموں کو نہ رو، دوست کا احسان سمجھ، ورنہ وہ دست حنائی نہیں دیتا کچھ بھی. ورنہ وہ ہاتھ جو ہے نا، مہندی لگے ہوئے ہاتھ تمہاری محبوبہ کا، وہ کچھ نہیں دے گا سوائے دل کے زخموں کے. دل کے زخموں کو نہ رو، دوست کا احسان سمجھ، ورنہ وہ دست حنائی نہیں دیتا کچھ بھی. کیا اسی زہر کو تریاق سمجھ کر پی لیں، ناصحوں کو تو سجائی نہیں دیتا کچھ بھی. اب میں اس زہر کو تریاق کا مطلب وہ دوا جو زہر کے اثرات کو ضائع کر دے، اینٹی ڈاٹ. تو میں اس زہر کو، کس زہر کو؟ وہ جو ناصحوں نے جو نصیحت کرنے کی جو اس نے پڑھی ہے نا، ہر بات پر وہ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. یہ خیر و شر کی باتیں، جنت و جہنم کی باتیں، یہ دین و دنیا کی باتیں، یہ ہر وقت اپنی نصیحتیں یہ دیتے رہتے ہیں ہمیں. تو یہ وہ تو زہریلی لگتی ہیں ان کی نصیحتیں. تو کیا میں اس زہر کو تریاق سمجھ کے پی لوں؟ یہ تو زہر ہی ہے نا. کیا اسی زہر کو تریاق سمجھ کر پی لیں، ناصحوں کو تو سجائی نہیں دیتا کچھ بھی. ناصحوں کو تو کچھ سجائی نہیں دیتا سوائے وہ جنت و دوزخ، خیر و شر اور نیکی بدی اور یہ اور وہ. سوائے اس کے تو دنیا کی زندگی کی تو کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی اس کی. نہ دنیا کی کوئی حسن سمجھ میں آتا ہے اس کے. ناصحوں کو تو سجائی نہیں دیتا کچھ بھی. کیا اسی زہر کو تریاق سمجھ کر پی لے. ایسا گم ہوں تیری یادوں کے بیابانوں میں، دل نہ دھڑکے تو سنائی نہیں دیتا کچھ بھی. کتنا خوبصورت شعر ہے، کتنا نازک خیال ہے. اس نازکی پہ قربان جائیے. ایسا گم ہوں تیری یادوں کے بیابانوں میں، تیری یاد کے بیابان میں بھٹک رہا ہوں. کوئی نہیں ہے دور تک، یہاں تک کہ کوئی آواز تک بھی سنائی نہیں دیتی. سناٹا ہے بالکل دور تک. ایسا گم، اور وہاں میں بالکل گم ہو گیا ہوں. میں اپنی ذات سے ہی بھی میں بیگانہ ہو گیا ہوں. ایسا گم ہو تیری یادوں کے ایسا گم ہو تیری یادوں کے بیابانوں میں، دل نہ دھڑکے تو سنائی نہیں دیتا کچھ بھی. بس دل کی دھڑکن ہے جو سنائی دیتی، ورنہ کوئی آواز دور تک سنائی نہیں دیتی. دل نہ دھڑکے تو سنائی نہیں دیتا کچھ بھی. کہتے ہیں کہ میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھو سا جاتا ہوں، وہ خود بھی بات کرے تو برا لگے مجھے، ڈسٹرب ہو جاتا ہوں میں. دل نہ دھڑکے تو سنائی نہیں دیتا کچھ بھی. سوچتا ہوں تو ہر ایک نقش میں دنیا آباد، دیکھتا ہوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی. میں سوچتا ہوں کہ ہر نقش میں ایک دنیا آباد ہے. بنانے والے نے ہر ایک نقش میں ایک دنیا آباد کر رکھی ہے. وہ چاہے وہ نقش جیتا جاگتا نقش ہو یا بے جان نقش ہو، ہر ایک نقش میں ایک دنیا آباد ہے. سوچتا ہوں تو ہر ایک نقش میں دنیا آباد، دیکھتا ہوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی. لیکن میں اوپری سطح سے جب ان آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. اس کے لیے وہ بینائی الگ ہوتی ہے، جس سے یہ ایک ہر نقش میں دنیا دکھائی دے، وہ بینائی الگ ہوتی ہے. سوچتا ہوں تو ہر ایک نقش میں دنیا آباد، دیکھتا ہوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی. یوسف شعر کو کس مصر میں لائے ہو فراز، ذوق آشفتہ نوائی نہیں دیتا کچھ بھی. یوسف شعر، یوسف تو آپ جانتے ہیں پیغمبر جیسا حسن، ایسا حسین پیغمبر آج تک ویسا حسن کسی کو نہیں ملا، اور جنہیں مصر کے بازار میں کئی بار بیچا اور خریدا گیا. تو یوسف شعر کو، تمہارے شعر میں جو سب سے زیادہ حسین شعر ہے، سب سے زیادہ حسن والا جو شعر ہے، اسے تم لے آئے مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے. اسے تم زبان کی بازار میں یا بازار میں لے آئے، مصر مطلب بازار میں لے آئے اسے بیچنے کے لیے اپنے یوسف شعر کو. وہ شعر جو تمہارا سب سے حسین شعر ہے تمہاری زندگی کا. یوسف شعر کو کس مصر میں لائے ہو فراز، ذوق آشفتہ نوائی نہیں دیتا کچھ بھی. یہ تمہارا شوق جو ہے نا، آشفتہ نوائی، پاگلوں کی طرح کچھ بھی بولتے رہنے کی، کچھ بھی بک کرنے کی، یہ جو تمہارا ذوق ہے نا، یہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، کوئی قیمت نہیں دے گا، کوئی دام نہیں دے گا تمہیں. یوسف شعر کو کس مصر میں لائے ہو فراز، ذوق آشفتہ نوائی نہیں دیتا کچھ بھی. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. احمد فراز کی غزل آپ کو کیسے لگے بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.